سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الشهداء إمام حسين عليه الصلاة والسلام وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصل بسيرة جدي ابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایام ادا سے قبل کا یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے اور ایک حد تک ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مضمون کو ایک منزل تک پہنچا دیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کی تھیں اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ معاویہ نے کس صورت سے وصیت کی اور اس وصیت کے اندر جو ہے کچھ افراد کے نامور افراد کے نام لکھے. ان کے علاوہ بھی اور بہت سے افراد تھے جن کے لیے وصیتیں کی گئی تھی. ان میں عبداللہ ابن عمر جو گوشہ نشین تھے جن سے کسی کو مثبت کردار ادا کرنے کی امید نہیں تھی اور خیال یہ ہے کہ ان کا نام اس دور کے سیاسی افراد میں شامل کرنے کی وجہ ان کی اپنی ذاتی صلاحیت اور سیاسی مہم چلانا نہیں بلکہ ان کے والد کے اعتبار سے ایسا کیا گیا تھا. یعنی خدشہ یہ تھا کہ وہ اپنے والد کے مقام کا سہارا لے کر حکومت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا لے مگر سیاسی میدان میں ان دونوں کا کوئی کردار نہیں تھا. یعنی عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کی گفتگو ہے. چنانچہ واقعہ کربلا کے رونما ہونے کے بعد بھی ان دونوں کا کوئی دخل نہیں تھا. بہرحال معاویہ کے جائزے کے مطابق اس وقت کی بات سیاسی شخصیات میں یا امام حسین علیہ السلام سے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر عبداللہ ابن زبیر تھے. ان دونوں کے متعلق کچھ بتانے سے پہلے یہ چیز بتا دینا ضروری ہے کہ ان چار افراد کے علاوہ اور بھی بااثر اور مقبول شخصیات موجود تھی. یعنی پہلے امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور طلحہ ابن ابی بکر. یہ ان کے نام جو ہیں وہ بہرحال تھے. سیاسی بصیرت کے حامل ہونے کے علاوہ علمی شخصیت بھی تھے. ان کے علاوہ جناب عبداللہ ابن جعفر محمد حنفیہ بھی اس وقت کی نامور ہستیاں تھیں. معاویہ نے ان میں سے کسی کا بھی نام وصیت میں ذکر نہیں کیا حالانکہ ان کی شہرت اور مقبولیت حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ باقی ان تینوں افراد سے زیادہ تھی تو کم بھی نہیں تھی. بلکہ ان نامور شخصیات بالخصوص ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر کی شہرت ہر ایک سے زیادہ تھی کیونکہ ابن عباس ایک علمی ہستی تھے اور جناب عبداللہ ابن جعفر جود و سخا میں انتہائی شہرت کے حامل تھے. اس کے علاوہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں مرکزی حکومت کے نزدیک ہونے کی وجہ سے معروف بھی تھے. مسلمانوں کی مشکلات سے آگاہ بھی تھے. اس کے باوجود ان کا نام لینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تینوں افراد بنی ہاشم کے تھے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کوئی بھی جنبش نہیں کر سکتے تھے اور ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار تھے. دوسرے معنوں میں معاویہ نے خاندان بنی ہاشم میں سے اس شخصیت کا نام لیا جو باقی شخصیتوں کا آقا و مولا ہے. لہذا ان حضرات نے کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. ابن زبیر اگرچہ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کا نام استعمال کر کے مسلمانوں میں ایک حد تک
اپنا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور مدینہ و مکہ میں اس کی بیعت بھی کی گئی، لیکن امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں ابن زبیر کی حیثیت ایک عام فرد کی طریقے سے تھی جو اپنے فائدے کے لیے کوئی بھی کام کر سکتا تھا۔ لہذا مکے میں امام حسین علیہ السلام کا وجود عبداللہ ابن زبیر کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، جسے وہ آنکھ سے باہر نکال سکتا اور نہ آنکھ میں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی مزید وضاحت کو کتابوں میں ملتی ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مکے میں امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر دونوں موجود تھے، لیکن لوگوں کی توجہ کا مرکز ہمیشہ امام حسین علیہ السلام ہوتے تھے۔ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور آپ کی غور فشاں زبان سے احادیث سنتے اور مستفید ہوتے تھے۔ ابو الفرج اصفہانی لکھتے ہیں کہ ابن زبیر پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا وجود بہت گراں تھا۔ ابن زبیر کے لیے سب سے پسندیدہ امر یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کر عراق چلے جائیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں اہل حجاز اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ عبداللہ ابن عباس کا بھی یہی نظریہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں عبداللہ ابن زبیر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ چنانچہ عراق کے سفر کے متعلق ابن عباس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بات چیت کرتے ہوئے جملہ ایکا فرزند رسول حجاز چھوڑ کر آپ ابن زبیر کی تسکین قلب کا سامان کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت اس پر کسی کی نگاہ نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی نظروں سے ابن زبیر کی خواہش پوشیدہ نہیں تھی، لہذا ایک مرتبہ آپ نے علل اعلان فرمایا، میرے عراق جانے سے بڑھ کر ابن زبیر کے لیے کوئی امر محبوب نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میری موجودگی میں اس کا کوئی زور نہیں چلتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دینی فریضے کی انجام دہی کے لیے مکے کو چھوڑ دیا، خواہ اس سے ابن زبیر کو پسند کرتا یا نہ کرتا۔ مروان ابن الحکم امام حسین علیہ السلام کی بے نظیر انتہائی مقبول شخصیت معاویہ کے عہد حکومت میں یہی مسلمانوں کی مشکلات کا جائزہ لینے کا واحد مرکز بن چکی تھی۔ اسلامی ممالک کے اطراف و اکناف سے آپ کی خدمت میں وفود حاضر ہوتے رہتے تھے اور آپ کی خدمت میں اپنی مشکلات پیش کرتے۔ اس دور کے سیاسی ماحول کے مطابق آپ کے دولت سرا پر مختلف شہروں سے آنے والے سرکردہ شیعہ حضرات کی میٹنگ ہوا کرتی تھی، جس میں آئندہ کے لیے پروگرام ترتیب دیے جاتے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے ان کی حرکات و سکنات کی نگرانی کی جا رہی ہے، لہذا صوبائی حکومت کی جانب سے مرکزی حکومت کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف رپورٹ ملی۔ مروان ابن حکم نے اپنی رپورٹ کے اندر معاویہ کو لکھا کہ اہل عراق کے نامور افراد حجاز کی شخصیتوں کی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آمد و رفت ہے۔ خلاصہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات کا اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ تمام مسلمانوں اور سیاست دانوں کا مرکز و ماوا بن چکے تھے، نیز مسلمانوں کا آپ کے ساتھ کس قدر رابطہ تھا۔ دوسری جانب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں امت اسلامیہ کے علاوہ دوسری ہر قیادت کو مسترد کر دی گئی تھی، کیونکہ جو صلاحیت اور اہلیت فرزند رسول میں پائی جاتی تھی وہ کسی دوسرے فرد میں قطعاً موجود نہیں تھی۔ لہذا تمام مسلمانوں کی دلی تمنا تھی، ان کی دینی، سیاسی اور سماجی مشکلات کا یہ ایک تقاضا تھا کہ آپ مسلمانوں کی مکمل سیاسی، علمی، اخلاقی قیادت سنبھال لیں، تاکہ بنی امیہ کے جاہلی نظام حکومت، طبقاتی تقسیم دولت اور کنبہ پرور نظام سیاست کو یکسر خاک میں ملا دیں۔ اس درخشاں اسلامی نظام حیات کو دوبارہ نافذ کیا جا سکے، جس کے تحت عدل و انصاف اور اخلاقی اصولوں کے سائے میں آرام و سکون کی زندگی گزارنے کے مواقع فراہم ہوتے رہیں۔ یزید کی شخصیت کا صحیح اندازہ خود اس کے نظریات و افکار و کردار کا مطالعہ کرنے سے ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم بعض مخالفین کی جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس کا جائزہ لیں گے۔ خود یزید اپنے کردار کے اندر، اپنے آئینے کے اندر، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے یہ عوام پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا عقیدہ کیا تھا اور وہ اپنے رویے، سلوک اور انفرادی زندگی کے بارے میں کس قسم کی سوچ رکھتا تھا۔
اس سلسلے میں جو تاریخی شواہد موجود ہیں، اس کے زبانی شواہد کبھی اس کو کفر و الحاد پر دلالت کرتے ہیں اور کبھی اس کے فاسق اور لعنتی ہونے پر۔ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یزید نے حسب عادت و معمول ایک شب میخاری، لاہ و لعب اور ناچ گانے کی محفل گرم کر رکھی تھی۔ وہ اس محفل سے لطف اندوز ہوتے ہوئے شراب اور باقی محرمات کے استعمال سے نشے میں چور تھا۔ اس حالت میں صبح ہو گئی۔ جب اسے بتایا گیا کہ اے امیر المومنین، اذان صبح ہو چکی ہے اور نماز صبح کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں، تو اس پر یزید کا جواب تھا، وہ کہتا ہے، اب یہ اس کے ظاہر اشعار ہیں اور سب کے سب عربی کا اشعار، تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اس کا ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں۔ مسجد عبادت گزاروں کے لیے رہنے دو، شراب کی صراحیوں میں ہمیں جام پلاؤ۔ خدا نے میخاروں کو عذاب سے ڈرانے کے لیے ویل للشاربین نہیں کہا، بلکہ ویل للمصلین کہا ہے۔ جس نے شراب پی وہ لطف اندوز ہوا۔ نمازیوں کی نہ دنیا ہے نہ دین ہے۔ ما قال ربک ویل للذی شربوا بل قال ربک ویل للمصلین۔ ایک اور شب وہ ناچ گانے کی گرم محفل میں نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اتنے میں مؤذن کی اذان حی علی الصلاۃ بلند ہوئی اور یزید کے کانوں تک پہنچی، تو اس نے پھر کہا، اے حریثان شراب، اٹھو اور گانوں کی آواز سنو، ساغر شراب پیو اور دوسری باتوں کو چھوڑ دو۔ ستار اور سارنگی کے نغموں سے مجھے اذان کی آواز سننے کی فرصت نہیں ہے۔ میں حوروں کے بدلے میں شراب کے بڑے بڑے برتنوں کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں وہ کہتا ہے، فَإِنَّ حَرَمَتْ يَوْمًا عَلَى دِينِ محمد دین احمد فَخُذْهَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابن مریم۔ اگر دین احمد کے اندر شراب پینا حرام ہے تو دین عیسیٰ پر پی لیا کرو۔ دربار یزید میں جب آل رسول کو قیدی بنایا کر لایا گیا تو یزید یہ منظر دیکھ کر نشہ انتقام میں مست ہو گیا۔ اس کے آباء و اجداد کی تاریخ کا اعادہ ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل اور آل حسین علیہ السلام کو قیدی بنانے اور اپنے خاندان کے مقتولین کا انتقام لینے کے بے پناہ مسرت نے اس کے دل و دماغ کے اسرار اور اس کے ضمیر و عزائم کا راز فاش کرتے ہوئے اس کی زبان پر یہ اشعار جاری کیے، لیت اشیاخی بے بدرن شہدو جز الخزرج من وقع الاصل لاحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل قد قتلنا القوم من ساداتهم وعدلنا ببدرین فاعتدل لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاؤن ولا وحی منزل لست من خندق ان لم تقم من بنی احمد کا نفعلو۔ کاش آج میرے وہ بزرگ زندہ ہوتے، یعنی ان بزرگوں کو یاد کر رہا ہے جو رسول اللہ کے حکم سے بدر و احد کی جنگ لڑی گئی اور بنی امیہ کے بڑے بڑے سپہ سالار مارے گئے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے اور جناب امیر حمزہ کے ہاتھوں سے۔ تو اسی میں وہ کہتا ہے، کاش آج میرے بزرگ وہ زندہ ہوتے، ملاعین مشرکین جو بدر و احد میں مارے گئے، تو جنگ بدر میں مارے گئے، تو دیکھتے کہ آج میری تلواروں اور نیزوں نے بنی ہاشم سے کیسا انتقام لیا۔ اگر وہ آج ہوتے تو خوش ہوتے اور مجھ کو مبارکباد دیتے اور کہتے، اے یزید، آج تیری قوت میں کمی نہ آئے اور تو نے ان کے بزرگ حسین کو قتل کر کے جنگ بدر کے جھکے ہوئے ترازو کے پلے کو برابر کر دیا۔ بنی ہاشم اسلام کا نام لے کر حکومت کا کھیل کھیلنا چاہتے تھے، ورنہ نہ کبھی حکم خدا آیا اور نہ وہی نازل، یعنی وہی کا بھی انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، رسالت و ختم نبوت کا اقرار کر رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے جو کچھ کیا تھا، اگر میں آل احمد سے اس کا انتقام نہ لیتا تو میں گویا خاندان بنی امیہ سے نہیں تھا۔ یعنی وہ اتنا کاری زخم تھا بدر و احد کا۔ ظاہر ہے کہ گھر میں برابر ذکر ہوتا رہتا ہوگا، تبھی تو یزید جو ہے، ورنہ اس وقت تو یزید پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ یزید تبھی تو جو ہے وہ اپنے مرنے والوں کو یاد کر رہا ہے، بنی امیہ کو، ان اسلامی جنگوں کے اندر۔
اور یہ اپنے کفر و الہات کے اشعار پیش کر کے بتا رہا ہے کہ میرا کوئی تعلق، کہنے کو مسلمان ہے، ظاہری طور پہ اسلام کا حاکم ہے، لوگوں نے خلیفہ مان لیا ہے، مگر جو اس کا طریقہ زندگی ہے۔ اب یہاں پر چند اقوال لوگوں کے سن لیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یزید ایک فاسق و فاجر، شراب قاتل نفس محترمہ اور علل اعلان فسق و فجور کرنے والا شخص ہے۔ مسلمانوں سے یزید کی جبراً بیعت لیے جانے کے دوران معاویہ مدینے آیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام اور جناب ابن عباس کو اپنی اقامت گاہ پر بلا کر ایک تقریر کی، جس میں اس نے یزید کی تعریف کی اور ان دونوں کو ڈرایا دھمکایا۔ امام حسین نے جواباً لا جواب تقریر کی۔ امام کا یہ خطاب نہ صرف معاویہ کی تقریر کا دندہ شکن جواب تھا، بلکہ اس کے لیے کمر شکن بھی ثابت ہوا۔ اس مدلل تقریر کے بعد بعض جملے جو یزید کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں اور تاریخ میں ملتے ہیں، یزید کے عربی مظاہر امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں یزید کے معاویہ کے منہ پر معاویہ کی تقریر کے جواب میں یزید کی لیاقت اور امت اسلامی کے امور چلانے کی اہلیت کے بارے میں تو نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ معلوم ہو گیا ہے۔ اے معاویہ، تو لوگوں کو یزید کے بارے میں دھوکہ دینا چاہتا ہے، گویا کہ تو ایسے شخص کا تعارف کرا رہا ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ یا غائب ہو، جسے لوگوں نے دیکھا ہی نہ ہو، یا اس کو صرف تو ہی جانتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یزید نے خود اپنے آپ کو پہچانوایا ہے اور اپنا ضمیر فاش کر دیا ہے۔ یزید کا تعارف کرانا ہے تو یوں کراؤ کہ یزید کتوں اور کبوتروں سے کھیلنے میں مصروف رہنے والا ایک ابو الحوث آدمی ہے، جو اپنا بیشتر وقت راگ و رنگ اور رقص و سرور کی محفلوں میں گزارتا ہے۔ یزید کا ایسا تعارف کراؤ، اس کے علاوہ سے یہ لا حاصل نہ کرو۔ جناب عبداللہ ابن حنظلہ، جن کو غسیل الملائکہ کا لقب ملتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو ملائکہ نے غسل دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک وفد جناب عبداللہ ابن حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہیں کی قیادت میں شام بھیجا گیا مدینے سے۔ مدینے واپس آ کر عبداللہ نے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور اپنے مشاہدات ان الفاظ میں بیان کیے: اے لوگو، ہم ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہیں، نمبر 1 جو تارک الصلاۃ ہے، اپنی سوتیلی ماؤں اور بہنوں کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، بندروں اور کتوں سے کھیلتا ہے۔ اگر اسے معزول نہ کیا گیا تو اندیشہ ہے کہ عذاب کے طور پر ہم پر آسمان سے پتھر برسیں گے۔ اہل مدینہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جب شام سے فوج آئی تو عبداللہ نے اس طرح خطاب کیا: لوگوں، اللہ سے ڈرو جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے یزید ابن معاویہ کے خلاف اس لیے خروج کیا کہ ہم پر آسمان سے پتھروں کا عذاب برسنے کا خطرہ تھا۔ یزید ایسا شخص ہے جو اپنے باپ کی بیویوں، بہنوں، بیٹیوں سے بدفعلی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز اور روزے کا تارک ہے۔ حسن بصری مشہور محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اپنے زمانے کے۔ حسن بصری معاویہ کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے یزید کے بارے میں کہتے ہیں: معاویہ کی 4 باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی ہوتی تو اس کی ہلاکت کے لیے کافی تھی۔ نمبر 1، خلافت پر زبردستی قابض ہونا خود معاویہ کا۔ نمبر 2، زیاد ابن سمیہ کو ابو سفیان سے ملحق کرنا، یعنی زیاد ابن سمیہ جو ہے وہ حرام سے پیدا ہوا تھا، باپ کا پتہ نہیں تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کی ماں سے ابو سفیان کے بھی تعلقات تھے۔ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، چونکہ وہ یہ بھی بڑا طاقتور تھا، بااثر آدمی تھا، تو اس نے بالاعلان لوگوں کی گواہی لے کے اس کو اپنا بھائی ڈکلیئر کیا اور اس کی ولدیت میں اپنے باپ کا نام دیا۔ یہ معاویہ صاحب کا کام ہے۔ جو ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کو اپنا امام رہبر امیر المومنین مانتے ہیں، یہ ان کے لیے سبق ہے کہ ہر حرام زادہ جو ہے ان کے اس فتوے کے تحت، ان کی اس سلوک کے تحت جو ہے وہ کوئی بھی اپنا بھائی بنا لے، اپنا بیٹا بنا لے۔ حجر ابن عدی اور اصحاب حجر کو قتل کرنا،
نمبر 4، اپنے شرابی اور نشئی بیٹے کو مسلمانوں پر مسلط کرنا۔ اب ابن خلدون مشہور مورخ ہے، تاریخ لکھی ہے انہوں نے، ان کا دعویٰ ہے کہ یزید کے فسق و فجور پر علماء مسلمین کا اجماع ہے۔ سعد الدین تفتازانی کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل پر یزید کی رضامندی اور اہل بیت رسول کی توہین ایسے واقعات ہیں جو متواتر ہیں، ہم ان کے بارے میں بلکہ ان کے ایمان کے متعلق اظہار خیال کرنے والے پر توقف نہیں کرتے، اس پر اس کے اعوان و انصار پر خدا کی لعنت ہو۔ جاہد یزید کے بارے میں مذکورہ نظریات سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یزید فاسق تھا، فاجر اور ملعون ہے، اور جو ملعون پر سب و شتم سے منع کرے وہ خود بھی ملعون ہے۔ صاحب کتاب غض الرسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب بات ہے، امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان ہر چیز میں تضاد نظر آتا ہے۔ یزید میں کوئی ایسی خوبی نہیں جو امام حسین علیہ السلام کی صفات حمیدہ سے مقابلہ کرتے، حتیٰ کہ ان اوصاف میں بھی جو بغیر کسی اختیار کے اتفاقاً کسی فریق میں پائے جاتے ہیں، جیسے عمر میں بڑا ہونا۔ خود معاویہ کی نگاہ میں یزید کا کردار، اس کا کریکٹر، یزید اپنے باپ معاویہ کے عہد میں فسق و فجور، لاہ و لعب اور غیر اخلاقی رویہ اختیار کرنے میں بدنام زمانہ تھا۔ کوئی ایسا غیر اخلاقی و غیر اسلامی فعل نہیں تھا جس کا ارتکاب اس نے نہ کیا ہو۔ واضح رہے کہ یزید کا فاسقانہ سلوک اور مسلمانوں میں اس کی شہرت معاویہ کی امیدوں، اس کی پوری زندگی کی مساعی اور جد و جہد پر پانی پھیر دیتی ہے، اور یزید کی جانشینی اور خلیفۃ المسلمین کا عہدہ سنبھالنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ معاویہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کرنے سے قبل اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تاکہ عین وقت پر کوئی اس پر اعتراض نہ کر سکے۔ ان کوششوں میں سے ایک وہ مراسلہ ہے جو اس نے یزید کی اصلاح کے لیے اس کو بھیجا تھا۔ بیٹے کا کردار اور سلوک کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، عموماً باپ اسے اچھے کردار کی مالک کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، اور وہ کبھی بھی سر عام یا اس قسم کے مراسلے نہیں لکھے گا جو دوسروں کے ہائے لگ جانے کا خطرہ ہو، اس کی عیب جوئی اور خامیوں کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ اس لیے معاویہ کے اس مراسلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خامیاں، اس کا فسق و فجور، اسلام سے اس کا انحراف اس حد تک منظر عام پر آ چکا تھا اور اتنی شہرت ہو چکی تھی کہ اسے چھپانا یا صیغہ راز میں رکھنا ناممکن تھا۔ معاویہ کے پورا جو خط ہے وہ آپ کی خدمت میں اس کے کچھ اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے معاویہ اپنے بیٹے کو، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے بڑے بڑے محل اور اپنے لیے مخصوص کر رکھے ہیں جہاں رقص و سرود اور لاہ و لعب کی محفلیں گرم رہتی ہیں، چنانچہ فرمان خداوندی ہے تم ہر اونچی اونچی جگہوں پر بیکار نشانیاں بناتے ہو تاکہ ان سے کھیلو اور مضبوط عمارتیں تعمیر کرتے ہو، گویا تم ہمیشہ ان میں رہو گے، اور تم نے ہر برائی کو ظاہر کیا، یہاں تک کہ تم سے کچھ بھی چھپا نہیں رہا۔ اے یزید، اچھی طرح جان لے کہ عیش، نوش اور نشے نے تم سے ہر چیز کو سلب کر لیا ہے، یہاں تک کہ شکر خدا کی توفیق بھی ختم ہو گئی ہے۔ واجب نمازوں کو اپنے مقرر وقت پر تک کرنا تمہاری عادت بن چکی ہے، ہر عیب کو خوب سمجھ بوجھ کر اور گناہوں کا تم ارتکاب کرتے ہو۔ اور یہ بھی قول مشہور ہے یزید کے بارے میں معاویہ کا کہ اگر یزید کی محبت کا غلبہ مجھ پر حاوی نہ ہوتا تو راہ ہدایت دیکھ لیتا۔ خود اپنے بیٹے کی نگاہ میں یزید، اس کا نام بھی معاویہ رکھا گیا تھا۔ یزید ابن معاویہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید مسلمانوں کا حاکم بنا۔ حاکم بننے کے 4 مہینے 40 دن کے بعد اس نے شام میں ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں اپنے باپ یزید، اپنے دادا معاویہ کے قبیح کردار اور نااہلیت کے باوجود مسلمانوں کی ذمہ میں حکومت سنبھالنے اور حضرت علی سے ناک جنگ کرنے کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اپنی دستبرداری کا اعلان کیا تھا، اور اپنے باپ یزید کے بارے میں اس نے اظہار خیال کیا، اور وہ کہتا ہے کہ پھر میرے باپ کے گلے میں زمام اقتدار ڈال دی گئی، اس کا کوئی ایک کام نیک نہیں تھا، اس نے اپنی ہوا و ہوس کی
اتباع کی اور اپنی غلطی کو غلطی نہیں بلکہ صحیح سمجھا، اپنے گناہوں کے ساتھ قبر میں چلا گیا، اپنے جرائم کا اسیر بن گیا، اور اس نے اطرت آل رسول کو بلا جرم و خطا قتل کیا۔ اس نے مدینہ کو تباہ، اس کی حتیٰ کی حرمت کی اور خانہ کعبہ کو جلا دیا۔ تاریخ یعقوبی اور صواعق محرقہ، تذکر الخواص، اس میں تمام تفصیل ملتی ہے۔ احنف ابن قیس وہ کہتے ہیں کہ یزید کی حقیقت کا پتہ دیتا ہے کہ عہد میں قائم نظام جاہلیت کی ماہیت حقیقت کے اس پہلو کی نقاب کشی کرتا ہے جو اس نے اسلام اور خلیفۃ المسلمین کے مقدس نام سے اختیار کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے دور میں مخالفین کی صفوں کے قلع قمع کا سلسلہ کس طرح جاری تھا۔ معاویہ نے یزید کی ولی عہدی کے بارے میں احنف ابن قیس کی رائے دریافت کی تو اس نے اس کی تائید کی۔ باب دوم میں احنف نے قیس نے اس کی رائے کا تذکرہ خود زیاد ابن ابی، جس کو اتنے بھائی بنایا ہے، وہ بصرے کا گورنر تھا، تو معاویہ نے اس کو خط لکھا کہ مغیرہ ابن شیبہ نے اہل کوفہ سے یزید کی ولی عہدی پر بیعت لے لی، اور مغیرہ تمہارے بھتیجے کی بیعت لینے پر تم سے زیادہ سزاوار نہیں ہے، لہذا اہل بصرہ سے تم یزید کی بیعت کا اہتمام کرو۔ تو اس وقت زیاد نے ایک قاصد کے ذریعے معاویہ کو جواب لکھا، اور وہ لکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے جب ہم ان کو یزید کی بیعت کرنے کی دعوت دیں گے، حالانکہ یزید کا مشغلہ کتے اور بندروں کے ساتھ کھیلنا ہے، ناجائز کپڑے پہننا، شراب پینا، لاہ و لہب اس کا مشغلہ ہے اور وہ اس کی عادت بن چکی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان حسین ابن علی علیہ السلام اور عبداللہ ابن عباس جیسے عظیم ہستیاں موجود ہیں۔ زیاد ابن ابی نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ 1-2 سال کے لیے آپ اس پروگرام کو چھوڑ دیں اور یزید کی اصلاح کریں، اس کے بعد لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ زیاد کے خیال کے مطابق یزید کی ولی عہدی میں 2 چیزیں حائل تھی، ایک اس کا اپنا بد کردار ہونا، اور دوسرے یہ کہ اس کے مقابلے میں امت اسلامیہ میں ایسی محبوب اور ہر دل عزیز اور جاذب باصلاحیت بے داغ شخصیتیں موجود تھی، جن کی موجودگی میں یزید کا نام تک لینا مسلمان گوارا نہیں کرتے تھے۔ پوری امت اسلامیہ کی نظریں انہی افراد پر مرکوز تھی اور ان کی امیدیں انہی ذات مقدسہ سے وابستہ تھیں، چنانچہ ان میں سر فہرست جو ہیں وہ جناب امام حسین علیہ السلام تھے۔ یہ میں نے ایک خاکہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ کیا حالات تھے، یزید کا کردار کیسا تھا، اور کتنے ہی گرے ہوئے مسلمان ہو جائیں اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا اس صورت سے قیام فرمانا، جب ہر طرف افراتفری تھی، اسلام کا نظام تلپٹ ہو رہا تھا، بالکل جس طریقے سے قبل اسلام کے حالات تھے وہی دور پلٹ کر کے آ رہا تھا، اور جتنے اوباش قسم کے لوگ تھے وہ سب کے سب یزید کے اطراف میں جمع ہو گئے، اور اب ظاہر ہے کہ ہر طرف بنی امیہ کے گورنر ہیں، بنی امیہ کے جوان ہیں، ہر بڑے بڑے عہدے کے اوپر وہ فائز ہیں، اور ایسے حالات کے اندر دین کا پر عمل کرنا ان کے لیے اس قدر دشوار ہو گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تاریخ ظاہر کے گواہ ہیں، مکہ اور مدینہ کسی حد تک محفوظ تھا، اس لیے کہ یہ مراکز اسلامی حقیقت میں یہ تھے۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ مرکزیت ختم ہو جائے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پاور جو ہے مدینے والوں کے پاس تھی، اور مدینے میں ان سب میں اگر کوئی محبوب تھے تو وہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ میں نے اپنی گزشتہ 2 دن کی تقریر میں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کو ان حالات میں جانتے تھے کیا ہونا ہے، لہذا لوگ مشورہ دے رہے تھے امام کو کہ آپ عراق نہ جائیں، مکہ نہ چھوڑیں، مدینہ نہ چھوڑیں، امن و امان کی جگہ یہ۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں مسلمانوں کے چہروں سے نقاب اتار دی۔ حرمت مکہ کو برباد کرنے کے لیے
خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے ہزاروں کی شکل میں یہاں احرام باندھے ہوئے میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں، ان میں میرے خون کے در پہ لوگ ہیں جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا آسان تھا، حصار کر لیا جاتا۔ وہ گورنر جو ان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے لیے بہت آسان تھا، آرمی اس کے پاس تھی اور گھیراؤ کر کے ان افراد کی تلاشی لے لی جاتی اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کل عرض کیا تھا، مگر جب امام حسین علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ جیسے سر جھک گئے ان کے اور ان کے سروں پر طائر بیٹھ گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں حج نہیں کروں گا کیونکہ میرے قتل کرنے کے لیے لوگ یہاں آ چکے ہیں، حرمت کعبہ کو تھا، کم سے کم کعبے کی محبت کا اظہار کر دیتے کہ حرمت کعبہ ہم پامال نہیں ہونے دیں گے، آپ حج کیجئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ ایک آواز بلند نہیں ہوئی۔ کس قدر ضمیر مردہ ہو گئے تھے۔ یہ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے 8 ذی الحجہ کی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اپنی اسی پالیسی کا پھر اعلان کیا، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں صرف خالصتاً کوئی شر پھیلانے نہیں، کوئی فساد پھیلانے نہیں، کوئی ظلم برپا کرنے نہیں، کوئی حکومت کی خواہش نہیں، فقط اور فقط اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْکَرِ، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف ہو، نہیں عن المنکر، ہر برائی کا مقابلہ کیا جائے، اس کو روکا جائے، اور میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ عام۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بغاوت کی ہے خلیفہ وقت کے خلاف، بھائی وہ تو خلیفہ وقت تھا ہی نہیں، جو اس کا باپ تھا وہ بھی زبردستی قابض ہوا۔ آپ پڑھیے مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت، ناجائز خلافت تھی، خلافت تھی نہیں، ملوکیت تھی۔ امام حسن علیہ السلام کے چند مہینے اور امام علی کی پوری خلافت ظاہری اور 3 ادوار تھی، اس کو انہوں نے خلافت کہا ہے۔ معاویہ کو نکال دیا ہے، کہا تو ملوکیت ہے، یہ خلافت نہیں ہے۔ ہر ناجائز کام کو انہوں نے جائز کر لیا اپنے لیے، قرآن کو ترک کر دیا، احکامات اسلامی چھوڑ دیے۔ عوام کو یہ چیزیں بتائے نا تاکہ ان کو حقائق کا پتہ چلے۔ ان کو تو بیوقوف بنا دیا کہ وہ کاتب وحی تھے، خال محترم تھے اور فلاں تھے فلاں تھے۔ اسلام کے اصل دشمن ان کے تو باپ نے، معاویہ کے ابو سفیان نے مصلحتی اسلام کا کلمہ پڑھا تھا۔ جب اسلام کی شان و شوکت دیکھی ہے فتح مکہ کے بعد، تب اس نے مصلحت کی وجہ سے کلمہ پڑھا اور اس کی سفارش کی جناب عباس جو حضور کے چچا تھے کہ یہ ایک مقام رکھتا ہے مکے والوں کے اندر، اپنے قبیلے خاندان میں اس کو تھوڑا سا عزت دے دے۔ تب حضور نے فرمایا کہ اچھا، جو ابو سفیان کے گھر میں جو ہے پناہ لے لے گا اس کو بھی امان ہوگی۔ اور جب یہ خبر ہندا کو ملی کہ ابو سفیان نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور یہ واپس پہنچا، تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر میں مارا کہ بدبخت، میرا باپ مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، میرا چچا مارا گیا، اور تو نے جو ہے وہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس نے جو ہے اس کو گھر میں بلایا، کہا کہ بے وقوف، تجھے کیا پتا، اگر اسلام کا کلمہ نہ پڑھتا تو ہم برباد ہو جاتے، ہم لٹ جاتے۔ میں نے اسلام نہیں قبول کیا ہے، اپنی زبان پہ ظاہری کلمہ استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد کوئی دقیقہ ابو سفیان کا پوری زندگی میں ایسا نہیں ملے گا جو اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں صرف نہ کیا ہو۔ جب حضور کی وفات کے بعد خلیفہ پہلے بن گئے اور یہ شام میں تھا، یہاں نہیں تھا، تو اس نے آنے کے بعد مدینے کے باہر سے خبر بھیج دی کہ میں تو مولا علی کے پاس جا رہا ہوں۔
اور یہ امام علی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ یا علی میں کیا دیکھ رہا ہوں، خلافت پر قبضہ ہو گیا جو آپ کا حق تھا اور آپ گھر میں بیٹھ گئے، آپ مجھے حکم دیں میں مدینے کی گلیوں کو رائی کے دانوں کی طرف فوج سے بھر دوں گا اور آپ کا حمایت کروں گا۔ مولا مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان مجھ سے اور اسلام سے تجھے محبت کب سے ہو گئی؟ تو کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا موقع فراموش نہیں کرتا جو اسلام کی بے خونی نہ کرے۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا کام نہیں ہو گیا، ادھر وہاں کام ہو گیا۔ یہ خبر جب دربار خلافت میں پہنچی تو سب پریشان ہو گئے، اور یہ یہاں سے پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں کہا کیا ہوا میاں، تم نے اپنا آپس میں بٹوارا کر؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے شام کی حکومت آپ کے لیے بچا کے رکھی، شام کی حکومت۔ اور پھر پہلا گورنر جس کا نام یزید تھا اس کو بھیجا گیا، جو بڑا بیٹا تھا ابو سفیان کا، یزید کا بڑا بھائی تھا، معاویہ کا بڑا بھائی تھا۔ وہ 2 سال رہا، بیمار ہو کے مر گیا، جنازہ نہیں اٹھا، جو معاویہ کو گورنر بنوا کر کے ابو سفیان نے شام بھیج دیا۔ اور اب یہ کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ نہ کیا جائے، شہادت کا تذکرہ نہ کیا جائے، کیوں؟ اس سے جو ہے وہ بزرگوں کی اہانت ہوتی ہے اور خطرہ ہوتا ہے ان کی طرف کہ ان کو برا نہ کہا جائے، ان کی پکڑ نہ ہو اس میں۔ جی یہاں پر میں آپ کو وہ لوگ کہ جو عظمت صحابہ کا دفاع کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں، ان میں جناب غزالی صاحب بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ واعظین، مقررین اور غیر واعظین کے لیے قتل حسین کے واقعات نقل کرنا حرام ہے، اور اس کا ریزن بھی بتاتے ہیں۔ یہ کام اصحاب رسول سے نفرت و عداوت کا سبب بنتا ہے۔ یہ اصحاب کون تھے؟ جو کربلا سے کسی نہ کسی وجہ سے واسطہ تھا، اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اسباب فراہم کیے۔ غزالی نے ان کے نام تو نہیں بتائے، مگر ان کی کتاب کے صفحات پر ان سے آپ آشنا ہو جائیں گے۔ صواعق محرقہ اور البدایہ، صواعق محرقہ کا 335 صفحہ اور بدایہ کا 8 جلد نمبر 8 صفحہ 223۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو میں آپ کو ثبوت دیے، تو جب عبداللہ ابن عمر نے احتجاجی خط لکھ کے بھیجا ہے شام میں کہ تم نے جو ہے وہ امام حسین فرزند رسول کو قتل کر دیا اور ان کے اہل حرم کو قیدی بنایا اور ان کے خیام کو آگ لگائی، تو اس نے جواب میں کیا لکھا؟ یہ ہے قابل غور پر، یہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس نے لکھا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا، میں نے تو اپنے بزرگوں کی سنت پہ عمل کیا، جو بات تمہارے باپ نے کی ہے وہ میں نے کیا ہے، اسی سنت کو زندہ کیا ہے۔ وہ یاد دلا رہا ہے کہ کل خانہ سیدہ سلام اللہ علیہ پر آگ لانے والے تمہارے باپ تھے، آگ لگانے والے تمہارے باپ تھے، علی کے گلے میں رسن ڈالنے والے تمہارے باپ کے آدمی تھے، خانہ سیدہ کو جلانے والے، دروازہ گرانے والے تمہارے باپ تھے، انہی کی سنت پہ میں نے یہ عمل کیا۔ جو چیز یہ ہے، ہر صوبے کا گورنر بدلا گیا، تو ان میں کیا خاص بات تھی؟ ایک تو ہے کہ زرخیز علاقہ تھا، قیمتی علاقہ شام کا، وہ ابو سفیان کو تحفے میں دیا گیا، اور ان تینوں ادوار کے اندر یعنی خلافت اولیٰ، ثانی، ثالث، ان تینوں میں ہر جگہ کے گورنر تبدیل ہوئے، نہیں تبدیل ہوا تو شام کا گورنر نہیں بدلا گیا۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ انہی خلیفاؤں کے زمانے میں، اب ظاہر ہے کہ تیسرے خلیفہ جو تھے وہ تھے ہی بنی امیہ تھے، عثمان ابن عفان، اور ابو سفیان نے جو ہے ان کو باقاعدہ نصیحت کر کے ان کی حالانکہ آنکھیں جا چکی تھی، تب بھی انہوں نے فٹ بال لے کر کے اور ان کو اچھال کے بتایا کہ جب کک لگاؤ تو جو کیچ کرنے والا وہ بنی امیہ کو، جتنے لونڈے ہیں بنی امیہ کے ان سب کو کلیدی عہدوں کے اوپر بٹھا دو، اور یہ انہوں نے کیا۔ اب تو یہ مطلق العنان خلیفہ بن چکا تھا،
اس نے ڈکلیئر کر دیا اپنے کو، اس کو کسی نے تبادلہ نہیں کیا. اس نے اپنا اتنا مضبوط کر لیا اپنے کو کہ جب امام علی علیہ السلام خلیفہ بنے اس نے بغاوت کر دی. جنگ جمل کے بعد تو بالکل سامنے آ گیا مقابلے پر، اور اپنے کو اس نے خلیفہ ڈکلیئر کر دیا، جس کی وجہ سے جنگ صفین ہوئی. پھر وہ تمام حربے اس نے استعمال کیے کہ امام علی علیہ السلام کو گھر میں بیٹھنا پڑا. یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام کو اسے معلوم تھا کہ جب تک علی زندہ ہے میں کوئی بھی اپنا کام جائز قرار نہیں دے سکتا. لہذا امام علی علیہ السلام کو شہید کرانے کا ہر حربہ استعمال کیا اور عبد الرحمن ابن ملجم کے ذریعے امام علی کو شہادت پہ پہنچایا. امام حسن آ گئے، پھر جنگ تیار ہوئی اور اس نے پھر لوگوں کے ایمان کو خرید لیا اور ہر مکر و فریب کر کے امام حسن کو بھی زہر دلا دیا. اب وہ مطلق الاعلان بادشاہ بن گیا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. مدینے والوں کو آ کے دھمکاتا تھا باقاعدہ. ہر طرف ایک ظلم و ستم، قید خانے بھرے ہوئے ہیں. علی کا نام لینا جرم ہے. 70,000 ممبروں سے خطبوں میں مولا امیر المومنین پر سب و شتم کیا جاتا ہے اور مسلمان خاموش ہیں. سن 50 ہجری میں امام حسن شہید ہوئے. واقعہ کربلا 10 سال بعد ہو رہا ہے. آپ سوچے 10 سال میں حالات کتنے بدل گئے. 22 رجب کو تو معاویہ مرا ہے اور یزید خلیفہ بنا ہے. اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ. 22 کو معاویہ مرا، اس کا حکم آتا ہے مدینے کے اندر. 28 صفر کو امام حسین کا سفر شروع ہوتا ہے. مکے 4 شعبان کو پہنچتے ہیں. اس کے 8 ذی الحجہ کو وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. 10 محرم آ جاتی ہے. لیے تو یہ پورا 10 سال کا عرصہ جو ہے ہر اہتمام معاویہ نے یزید کو مضبوط کرنے میں کیا، اور اس کی پوری ذمہ داری ان ادوار خلافت پہ آتی ہے جنہوں نے معاویہ کو تبدیل نہیں کیا. اگر معاویہ کو تبدیل کر دیا گیا ہوتا، صوبے بدلے گئے ہوتے تو یہ حالات پیدا نہ ہوتے. اس کے بعد انہی کی اولادیں ہیں جنہوں نے یزید کی تائید کی اور خاموشی اختیار کی. ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد تھا. اکیلے امام حسین علیہ السلام اور بنی ہاشم تھے جو اسلام کا درد رکھتے تھے، قرآن کا درد رکھتے تھے. اور خود معاویہ کی خواہش یہ تھی کہ حضور کا نام اذان سے نکلے. تاریخ پڑھیے جو انشاءاللہ میں بیان کروں گا اور ثبوت دوں گا. پوری زندگی اس کی تمنا رہی حضور کا نام نکل جائے، اذان میں نہ آئے. کئی مرتبہ اس نے اظہار کیا ہے کہ پہلا چلا گیا، دوسرا چلا گیا، تیسرا چلا گیا، میں بھی چلا جاؤں گا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان میں باقی ہے، اور میری زندگی جو ہے وہ بیکار میں بنی امیہ سے نہیں ہوں اگر اس نام کو نہ نکالوں. یہ جسارت، اور اس کا آپ احترام کریں، اس کو رضی اللہ کریں. تو جب خود باپ کے جذبات یہ ہیں تو بیٹے کے کیا ہوں گے؟ یہ وہ تمام تر حالات تھے جس کا مشاہدہ ہر فرد کر رہا تھا مگر گھٹ رہا تھا. کوئی ہے جو ہماری آواز پہ لبیک کہے، کوئی ہے جو ہماری اصلاح کرے، کوئی ہے جو اسلام کی صحیح پہچان کرائے. ہر طرف سناٹا تھا. ایک اکیلے حسین ابن علی تھے جو اپنے خانوادے کو لے کر کے نکلے. کوئی مدینے کے کربلا کے شہداء میں ایک اصحاب رسول اللہ میں سے کسی کی اولاد کا نام بتا دیجیے جو اجل اصحاب ہیں، جو ٹھیکیدار تھے اسلام کے. سب مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے. کہاں لے جائیں گے اس کو؟ اور امام حسین علیہ السلام نے آخر شب تک اپنے ایک ایک صحابی کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا. یہ لوگ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں،
تم لوگ چلے جاؤ، میرے قرابت داروں کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، میں اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، میں جنت میں گواہی دیتا ہوں، میں لے کے جاؤں گا، تم سچ پہ ہو، حق کے اوپر ہو، یہ صرف یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے نہیں، تم چلے جاؤ۔ فخر فرمایا تم سے بہتر اصحاب میں نے نہیں دیکھے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، ایسے با وفا ساتھی، مگر کوئی جانے کو تیار نہیں ہوا، بلکہ پوری رات یہ تھا کہ کل ذرا مار کا سجدہ ہے، پھر جوہر دکھاتے ہیں اپنی شجاعت کے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے وقت شہادت تک ہدایت کو نہیں چھوڑا، وعظ و نصیحت کو نہیں چھوڑا، شاید کوئی ایک نکل آئے ہدایت پا جائے، شاید کوئی ایک نکل آئے۔ آج یہ جتنا پرچم اسلام بلند ہے، جو اللہ اکبر کی صدائیں پوری کائنات میں ہے، یہ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا۔ آج جو فخریہ مسلمان اپنے کو کہتا ہے، یہ صدقہ ہے امام حسین کی قربانی کا، یہ صدقہ ہے کربلا کا۔ بس میرے عزیزو، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ عزاداری حسین ابن علی، جس کا سلسلہ انشاءاللہ آج رات سے شروع ہو جائے گا، اور اب یہ سلسلہ 2 مہینے 8 دن چلے گا، اس کے شایان شان اہتمام کریں، اپنی مجالس کو سنجیدگی کے ساتھ ادا کریں، اپنے فرائض کو ادا کریں، سچا پکا عزادار بنا کے پیش کریں، جتنی خدمت عزاداروں کی، عزا کی، مہمانوں کی ہو سکتی ہے وہ کریں، راستوں کو صاف رکھیں، کسی کو زحمت میں مبتلا نہ، لوگوں کو ایسے محسوس ہو کہ کس کا غم ہے، کون تھا انسانیت کا بچانے والا، جس کے ماننے والے اتنے اہتمام کے ساتھ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا۔ میری مؤدبانہ یہ گزارش ہے، جہاں جہاں جلوس نکلے زیادہ سے زیادہ پیغام حسین ابن علی غیروں تک پہنچائیں، سبیلے لگا کر کے، گرمی کا زمانہ ہے، پانی اور شربت کے ذریعے سے خدمت کریں، بتائیں کہ حسین ابن علی کس مظلومانہ طریقے سے شہادت پر کے درجے پر فائز ہوئے، ان کی اولاد کس طریقے سے قربان ہوئی، ان کے اصحاب کیسے قربان ہوئے، اور کربلا کے بعد کس طریقے سے ان کے اہل بیت کو قیدی بنایا گیا۔ ہم انہی کی یاد میں غم مناتے ہیں، خود وہ قربان ہو گئے مگر انسانیت کو آزاد کرا گئے، خود اپنی شہادت دے دی، اپنا خون دے دیا، اپنی جانیں قربان کر دی، مگر اسلام کا پرچم بلند کر دیا، اللہ کا نام بلند کر دیا۔ اور اب ان مجالس کے ذریعے سے اس حسین ابن علی کا نام آپ نے بلند کرنا ہے۔ ہمیں عزاداری کی ضرورت ہے، عزاداری کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی نے اپنے نام و نمود کے لیے قربانی نہیں دی، جس ذات پروردگار کے لیے نام قربانیاں دی ہیں، وہ ذات ان کے اس احسان کا بدلہ یہ دے گی کہ ہر دل کے اندر حسین ابن علی کی اور آل حسین کی محبت ہوگی۔ ان کا پرچم پروردگار بلند کرے گا، ان کی زحمت و مشقتوں کو اللہ جو ہے لوگوں کو یاد دلائے گا۔ ہم عزادار بن کے رہیں، یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہماری عزت ہے، ہمارا ایمان، عقیدہ، اوڑھنا بچھونا، شب و روز، زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف ہونا چاہیے عزاداری سید الشہداء کے ساتھ، اور ان کی تمام تر مراسم جو ہمارے یہاں ایام اعزاء میں انجام دیے جاتے ہیں، تو اس کو احتشام کے ساتھ، بہت ہی انتظام کے ساتھ، بہت ہی احترام کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے۔ خطبہ اپنا کام انجام دیں، لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو امام حسین علیہ السلام کی پالیسی تھی اس پر عمل پیرا ہو۔ بانیان مجلس، شرکائے مجلس، ہر فرد، ہر ایک کا ایک وظیفہ ہے، ہم سب کی جزا برابر ہے۔ انشاءاللہ عزاداران سید الشہداء میں آپ سب کا میرا شمار ہو، اور ہم شفاعت سید نساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مستحق قرار پائیں، اور ہم کو شہزادی کی شفاعت قیامت کے دن نصیب۔
والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس پیغام کو جو ہے نشر کریں، دوسروں تک ویڈیو کو بھیجیں، اور ہمارے اس ویڈیو کے بارے میں بتلائیں۔ انشاءاللہ 12 محرم کے بعد پھر آپ لوگوں سے انہی ایام کے اندر سلسلہ جو ہے وہ ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ ہم آپ کی خدمت رہیں گے، اپنی سائڈ بیک سے اپنا جو ہے ہمیں مشوروں سے نوازیں۔ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے، اگر کوئی کمی رہ جائے یا زیادتی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔